الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات بلند آواز سے جس بندے کے نزدیک دائیں بائیں دیکھنا صلوات پڑھنے سے زیادہ ضروری کام ہے وہ نہ پڑھے، جسے یہ یقین ہے کہ صلوات وہ واحد عبادت ہے جس میں وہ لا شریک آپ کا شریک ہو جاتا ہے، وہ صلوات اور آل محمد کے معیار کی صلوات پڑھو۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ جو مومنین تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش انہیں جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں تشریف فرما ہو جائیں، کیونکہ ایک بندہ آتا ہے 1000 بندہ اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ذاکر غریب اپنے آپ کو جنگل میں محسوس کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ محسوس ہی نہیں کرتا جی کسی کو۔ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ آپ ہی ہمارے ساتھ ہی جن کے ہاتھ نہیں ہو سکے اس بات میں، اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے۔ اجازت ہے حضور، کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں، ایک طویل قطار موجود ہے، 1000 گنا بہتر مالک کی بارگاہ میں نوکری کرنے والے عزت والے ذاکرین کی۔ اتنا ہی وقت لینا ہے آپ کا جتنا وقت حور کو علیہ السلام ہونے میں لگا تھا۔ کوئی لمبا چوڑا نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں تعداد کافی زیادہ ہے، گرمی اس سے بھی زیادہ ہے، اور حبس نے تو انتہا کی ہوئی ہے۔ داد ہر بندہ موڈ سے دے، فضائل میں چہرے پہ مسکراہٹ رکھے۔ مجھے لگے میری بات اس کے اندر تک اتر گئی ہے۔ جس کا عقیدہ پیچھے رہ جائے وہ جسے مانتا ہے اسے اس کی قسم اپنی داد سنبھال کے رکھنا۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ۔ پیچھے آواز آ رہی ہے نا جی؟ آپ کی یا تو آواز آئے یا آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آئے جی۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ۔ میں آیا ہوں، مجھے قبلہ ناظم ممبر صاحب نے کہا سویر دا کسے فضائل کو نہیں پڑھیا، تو اللہ دی مہربانی نال جے کسے پڑھیا تو سنیا کسے نہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں جی 1-4 مصرے پہلا قطع پڑھتا ہوں، آپ وہ سنیں گے تو میں 5 منٹ اور پڑھوں گا، ورنہ میں آپ کو اسی پہ سلام کر کے آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کروں گا۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہن ماتمی کو وہ سلا دیا۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ جنہیں گرمی لگ رہی ہے وہ یہ یقین رکھیں میرے پیچھے بھی ایسی نہیں لگا ہوا۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنت رسول دیکھیں گی۔ 2 قسم کا بندہ، حضور میں شیخ پورا کے اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں، 2 قسم کا بندہ ذاکر کا قاتل ہوتا ہے۔ ایک وہ جسے سمجھ آئے اور وہ نہ بولے، دوسرا وہ جسے سمجھ نہ آئے تو اس کھاپ سب تو بہت ہی پائی ہوئے۔ سمجھ آئے اپنا آپ چوتھے مصرے کے آئینے میں نظر آئے تو بولیے گا ورنہ رہنے دیجئے گا۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہن ماتمی کو وہ سلا دیا۔ پھر دل میں علی بھی، دل میں علی بھی، تن پہ ہے کالا لباس بھی، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جسے ماں نے ماتمی مانگا بول
بھائی کیا بات ہے، یہ بھائی کو کہنا مجھے دیکھیے یار، میں ممبر پہ اچھا دکھتا ہوں، بھیا مجھے دیکھیے گا، بیٹھ کے اچھا جی۔ نعرہ حیدری، دان 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 دان۔ کھڑے ہو کے جرا نعرہ لا رہے ہوں، انہوں نے شاہ کہ میری بات ٹھیک جا رہی ہے۔ دان 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 حیدر حیدر نعرہ دلائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جتنی دیر سے بیٹھا تھا مجھے لگ رہا تھا مجلس شیخو پورہ میں نہیں کسی اور جگہ ہو رہی ہے، اور میں نے یقین ہے بھئی شیخو پورہ ہی ہو رہی ہے۔ آپ کی خیر ہے، دل میں علی بھی تن پہ ہے کالا لباس بھی۔ جو دو چار دوست میرے نفاست کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے نہیں بولے، تو گھر جا کے جب اے سی کے نیچے بیٹھیں پھر میری بات سوچئے گا کہ ہمارے بھائی نے کہا کیا ہے۔ کعبے کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے، اندر علی ہے باہر کالا غلاف ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، بسم اللہ دعا فرمایا جی، آپ جی اسی دعا فرمایا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، آگے چلیں جی۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے۔ 97-98% بندے میرے ساتھ شریک سفر ہو گئے، جو 3% رہ گئے ہیں یا وہ رل پین گے تو یا وہ رول جان گے، تو اینا دا رولڑا ہی ہوندہ ہے۔ حیدر کی کوئی بندہ اس وجہ سے چپ نہ کر جائے بھی اس اپنا نہ لیا تو ہم اپنے فضائل پڑھو گے۔ اگلے مصرے میں جو بات کر رہا ہوں تقدیر بننے کی منت ہے، جس کو لگے میری تقدیر بھی اسی وجہ سے بنی ہے، بات نہ دے آجے، بس ہاتھ کھڑا کر کے بتانا بھائی جان میری بھی اسی وجہ سے، میری بھی اسی وجہ سے، میری بھی اسی وجہ سے۔ حضور حیدر کی، اور جس کو لگے میری اس وجہ سے بنی ہو سمجھے میں بھی حیدر ہی ہوں۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، کس سے؟ چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی آپ اگر سامنے آ جائیں مجھے بڑا لطف آئے گا مصرع پڑھنے کا۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، اس نے تو سمجھ کنی دعا کیتی ہے بھائی، انتصار دے جلسے تے میں ایک مصرع تو اڈی نظر کروں گا تے ہو سکتا ہے کہ جڑے نہیں پہ بول دے دو چار تون ویکھ کے بولن، بزرگ بولتے پہن تے گل کو داد علی ہونی ہے۔ حیدر کی، باؤ جی آپ کی نظر، حیدر کی دو کافیہ میں نے پڑھے، بنی ہے تنی ہے۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے، چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے۔ اتنے سارے کیمروں کی موجودگی میں پوری دنیا تک میری آواز جانی چاہیے، میں آپ کا نمائندہ بن کے کہہ رہا ہوں، اس عشق کے مذہب سے، اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں زنجیر زنی ہے۔ کیا بات ہے، جڑا ماتمیہ بولو علی لال کلندر، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں نے پڑھ لین دینا تھوڑی خیر ہوگی، اے میرے ٹائم چو کٹینا ہے جی۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے، اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں۔ زنجیر نہ مارو بھائی جان، داد نہ دے، میں نے ویکھتے نہ اسے نہ
میں تو ذاکر ہی نہیں جنہوں غصے نال ویکھیا جائے زنجیر نہ مارو کیا کریں جی بلڈ بینک کو خون دے دیں میں صدقے جاؤں تو جو ہے جی زنجیر نہ ماریں جی کیا کریں بلڈ بینک کو خون دے دیں وجہ جی وہ جب آپ زنجیر مارتے ہیں کما مارتے ہیں تو وہ خون تو آپ کا سڑکوں پہ گلیوں میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے اس کا حسین کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہی آپ بلڈ بینک کو خون کی بوتل 2 بوتلیں دیں گے تو وہ کسی مرتے ہوئے بندے کو خون لگ جائے گا تو وہ بچ جائے گا حسین کتنے خوش ہوں گے اب یہاں جو قبلہ ہوتے ہیں نا ممی ڈیڈی شیعہ چلو جڑے باہروں آئے ہو نہ بولو جڑے شیخ پورے دے ہو تسی تے بولو ہیں جو برگر شیعہ ہوتے ہیں جنہیں بھوک لگے تو رات کو 2 بجے بھی پیزا آرڈر کرتے ہیں ایک وہ بھی کلاس ہے واقعی بھائی خون تو ضائع ہو جاتا ہے حسین کو اس کا کیا فائدہ کوئی بندہ میں نے اٹھ کے قبلہ گولی مار دے نا تو میں بچ جاؤں گا کچھ 4-5 میرے واقف ہیں میں لے جان کے ہسپتال میں بچ جاؤں گا تو کسی عقیدے والے بندے میں متھے تو وٹ پا کے میں اگلے لفظ ویکھیا نا تو میں نہیں بچتا بھاویں لاہور لے جانا سچی مچی میں ختم ہو جاؤں گا واقعی بھی خون تو نالی میں جو چلا جاتا ہے سڑک پہ بہ جاتا ہے گلی میں بہ جاتا ہے اس کا حسین کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا حسین کو کیا فائدہ ہوتا ہے غلط میرا خرج دیکھ رہے ہو جو چپ کر گئے ہیں آپ اس سے بھی زیادہ چپ کر جائیں تب بھی غلط تجھے کس نے کہا کہ میں زنجیر حسین کو فائدہ پہنچانے کے لیے مارتا ہوں نہیں 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 نا تکلف دی داد نہیں میں نے زبردستی دی داد نہیں میں لفظ بھائی جان نظر کر رہا ہوں تجھے کس نے کہا کہ میں زنجیر حسین کو فائدہ پہنچانے کے لیے مارتا ہوں عقل کو ہاتھ مار جو کربلا میں اللہ سے فائدہ نہیں لیتا وہ تیرے میرے سے فائدہ لیتا ہے بھائی جو اللہ کو کہتا ہے اور کچھ دوں تو میں بسم اللہ کروں بھائی جان جو اس سے کہتا ہے مالک اور کچھ دوں وہ تیرے خون کی بوتل میں بیٹھا ہوا ہے میں بسم اللہ کروں ہاں پھر میں زنجیر کیوں مار رہا ہوں آؤ جڑے زنجیر دن بیٹھے ہو کیوں مار رہے ہیں بھائی زنجیر میں زنجیر مار کے اپنی کمر پہ کوئی بندہ اس وجہ سے زنجیر مارے تو ایک بندہ بولے اس لیے کمر پہ زنجیر کے نشان نقش کرواتا ہوں کہ مجھے قبر میں جا کے اپنا عقیدہ بتانا نہ پڑے بھائی جان آپ اگر میری طرف دیکھیں گے میری زندگی بڑھ جائے گی جتنا پڑھ لیے اتنا ہی اور پڑھنا ہے ایک منقبت کے 4 شعر سنو توجہ ہوگی ہر بندے کی داد وہ جو جتنی میں نے سوچی تھی ران صاحب وہ ہو گئی علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے یار میں نے دیکھا کیمرہ میرے تو بہت سونا ہے تیری خیر ہوئے علی کے لال آگے عالم بھٹی صاحب کربلا کی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے وہ یہ منقبت میرے ذہن میں اپنے آپ کو محسوس کروانے لگ گئی اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں مان ہی نہیں سکتا اتنا بڑا مجمع ہے بھائی پرویز جین میں سے کوئی کربلا کا ظاہر نہ بیٹھا ہو اور جو نہیں گیا میری بات کی تائید وہ ضرور کرے گا علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کیا کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے اللہ کرے جڑے نہیں بولے تسی کربلا جاؤ تو دیکھو بھی جنت ہے یا نہیں علی کے لال شیر بیٹھے کچھ پڑھن والا اور ایک میں اپنے اندر احساس رکھتا ہوں اس وقت کہ یہ ساری میری بیٹھک بیٹھی ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا چپ کرو میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا ایک لفظ ہے ابرو یہ ہوتا ہے یہ جو آنکھ کے اوپر ہوتا ہے اسے ابرو کہتے ہیں میں اگلے دن ایک شاعر سنیا وہ ابرو نو آبرو پہ آخدہ سی میں کہ تیری خیر ہوگی علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے
یا تو دو میں سے ایک کام حتمی ہوگا جی، یا تو ہمدانی صاحب یہ مجھے ایسی دعا کریں گے کہ میں اگلی دفعہ یہ شعر اور زیادہ حوصلے سے پڑھوں گا، یا پھر ساڈا قتل ہو جائے گا جی۔ علی کے لال حضور میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں سرکار۔ علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے۔ قبلہ عقیل محسن صاحب تشریف لے آئے، میرے بعد منظور شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے، ان کے بعد قبلہ عقیل شاہ صاحب عقیل محسن نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہی اعلان ناظم ممبر صاحب نے کرنا تھا، میں نے کر دیا۔ ہن میں نے دیکھو، میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا، کیوں کہ اس نے ابرو پہ سورج اٹھا کے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے، وہاں سے بھی ٹھنڈی ہوا آتی نہیں کبھی کبھی ایسے۔ میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا کہ اس نے ابرو پہ، 3 شعر اور پڑھوں، 2 کے 3 اور پڑھ کے سلام کرو، مصاحب میرے بات بڑے خوبصورت کر کے ذاکرین سنائیں گے کہ اس نے ابرو پہ سورج اٹھا کے دیکھا ہے، اس نے ابرو پہ سورج اٹھا کے دیکھا ہے، اور فقط حسین کا لشکر ہے، فقط حسین کا لشکر ہے جس نے اللہ کو چراغ سارے کے سارے بجھا کے دیکھا ہے۔ ایک شعر اور گھٹ کرنا، اور گھٹ کرنا، فقط حسین کا لشکر ہے جس نے اللہ کو چراغ سارے کے سارے بجھا کے دیکھا ہے، بجھا کے دیکھا ہے، بجھا کے دیکھا ہے، اور رسول کوئی ہو اللہ سے جا کے ملتا ہے۔ میں نے اس قرآن دی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میرے نال تو صحیح بولنا ہے کیونکہ میں اکلا ہی آیا، میرے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے کہ میں داد کھولواں یا میں داد پہلے تیار کیتی ہوئے۔ آپ بولتے ہیں تو میں 2 شعر پڑھ رہا ہوں جی۔ علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے، میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا کہ اس نے ابرو پہ سورج اٹھا کے دیکھا ہے، فقط حسین کا لشکر ہے جس نے اللہ کو چراغ سارے کے سارے بجھا کے دیکھا ہے، چراغ سارے کے سارے بجھا کے دیکھا ہے، اور رسول کوئی ہو، بابو تو میں شعر پڑھا، رسول کوئی ہو اللہ سے جا کے ملتا ہے، فقط حسین نے اللہ بلا کے دیکھا۔ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے، فقط حسین نے۔ آپ بولتے ہیں بھائی کسی کے ساتھ نہیں بولتے، 6 مہینے میں کسی ایک ذاکر کے ساتھ بولا کرے، زبان رننگ میں رہتی ہے، زنگ لگ جائے نا۔ آخری شعر جی گیا جی، رسول کوئی ہو، پکڑ نہیں تو میرا دل للچانے لگ جائے گا، رسول کھلی ہو تو پھر دل کرتا نہیں پڑا، رسول کوئی ہو اللہ سے جا کے ملتا ہے، فقط حسین نے اللہ بلا کے دیکھا ہے، اور حسین نیزے پہ اتنا کچھ اتنا اونچا تھا۔ آخری شعر ہے تو چھڑاں گا ادوں اگر تُساں سن لیا تو تو کاپی میں کہڑا گڈی چ بھیج دیتی، اچھا ہی ہے۔ رسول کوئی ہو اللہ سے جا کے ملتا ہے، فقط حسین نے اللہ بلا کے دیکھا ہے، حسین نیزے پہ اتنا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا۔ جس کے اندر حسین ہے وہ بولو